حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے کلاسرا صاحب کی بات بھی سنی اور مولانا صاحب نے چونکہ ہم نے تقریر کا بہت سارا ایسا چلایا، بہرحال انہوں نے اسی ایگریشن کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کے سلیکشن کے معیارات اور ہیں آرمی چیف کے سلیکشن کے معیارات کچھ اور ہیں، جو سب سے سینئر ہو وہی بنا دیا جائے. بھائی کیا پتا کوئی ذہنی طور پہ مفلوج شخص ہو یا جسمانی کچھ کم اس طرح آپ اس کو بنا دیں گے کہ آرمی چیف. یعنی کہ انہوں نے اس بات کا تو بہرحال واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو عدلیہ میں چیف جسٹس لگنے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اگلے نمبر پہ بن جائے بس، وہ اس کو کوئی بہت احسن طریقہ نہیں سمجھتے. تو اس بنیاد پر کلاسرا صاحب کی بھی رائے ہے، عقیل صاحب کی بھی امید ہے کہ شاید کوئی رستہ مولانا صاحب نکال پائیں. تو آپ دیکھ لیں، آپ کو یقین ہے کہ ابھی کم از کم اس وقت تو مولانا اس ماحول میں تو ایسی کی چیز کی حمایت نہیں کریں گے. دیکھیے بادامی صاحب، میں روف کلاسرا صاحب کی بات میں نے غور سے سنی. جی اس میں ایک شعر سے جواب دیتا ہوں. ارشاد. وہ راحت اندوری کی شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو انعام دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار کر سکتا ہے. لہذا مولانا صاحب نے ایک طرف حکومت انعامات کے انعامات ہے، جیسے کہ کلاسرا صاحب نے اشارہ کیا، صحیح، اور دوسری طرف قلندر ہے مولانا صاحب جنہوں نے انکار کیا. لہذا آپ اس کو پتھر کی لکیر سمجھیں، پتھر کی لکیر سمجھیں. موجودہ قانون سازی میں مولانا صاحب بالکل حکومت کی ہاتھ نہیں بٹھائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کا کیا کرائٹیریا معیار طریقہ کار اور چیف جسٹس کا، وہ مولانا صاحب نے اس سینس میں بات کی کہ اگر آپ پورے ادارے کی اصلاحات چاہتے ہیں تو اس پر بات ہونی چاہیے. صحیح. ادارے کی اصلاحات کس قسم کی ہونی چاہیے، اس میں مولانا صاحب نے کچھ تجاویز دی، کچھ سفارشات پیش کیے کہ اس پر. اور مولانا صاحب نے یہ کہا، آپ نے خود دیکھا وہ سنا ہوگا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ ادھر عدلیہ کے ججز کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا جنرل کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا بیوروکریٹس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو پھر آئیے بیٹھ کے پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی 5 سال اور اضافہ ایکسٹینشن دے دیں. صحیح. تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. صحیح. یہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی 5 سال اور ایکسٹینشن یہ تو فی الحال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نوٹڈ. ٹھیک ہے حافظ صاحب، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب منیب صاحب ذرا یہ تو فرمائیے، علی امین گنڈاپور صاحب ظاہر ہے جس انداز سے آؤٹ آف ٹچ ہوئے، آپ نے بھی بتایا اپنی ٹویٹس میں، تجزیہ بھی، خبر بھی، کہ بڑے کچھ سخت گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں، ان سیریمونیس کچھ گھنٹے گزارے ہیں. پھر چرچا یہ ہوا کہ اب دیکھیے گا جناب، اب آئیں گے تو کیسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوگا، کیسا اب طوطے کی طرف اچھے بچے بن جائیں گے، فرفر بولیں گے. انہوں نے آ کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ان سرٹن مینرز انہوں نے اور زیادہ سخت تقریر کی ہے. چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغان پالیسی کتنا حساس ایشو ہے، اور خیبر پختونخوا کا سی ایم اگر کہہ رہا ہے کہ تم رکھو افغان پالیسی اپنے پاس، اب میں بناؤں گا افغان پالیسی، میں بھیجوں گا اپنا وفد، اور آج مل بھی لیے کون سے جنرل سے، اور میرے بندے مر رہے ہیں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے. تو علی امین صاحب کا کوٹ ان کوٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہوا، تو یہ کے پی کے میں معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کس نے کہا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی ہوگا. وہ تو میرے خیال میں بڑی بہت ہی زیادہ بچگانہ سی سوچ تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ میں دوبارہ کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت ایک انیوژول سی سرکمسٹانسز میں تھے، اور جب وہ واپس تشریف لائے کے پی ہاؤس میں، تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ہی واز ناٹ ہم سیلف. تو ظاہری بات ہے کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو کسی سرکاری میٹنگ میں جائے، پریزنٹیشنز اٹینڈ کرنا، لمبی میٹنگ ہونا، بہت زیادہ کافی پینا، ایک لمبی نشست ہونا، وہ ایک اور چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ آف گریڈ ہو جائیں، یعنی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ ایگزسٹ کسی جگہ شہر کے اندر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بڑا ان لائکلی ہے اور یہ نہیں ہوتا. اور جو ان کے ساتھ پھر ہوا وہ میں دوبارہ کہوں گا بڑا ان سیریمونیس تھا. میں اس لیے اس کی ڈیٹیلز کے اندر وہ ڈائیورج نہیں کروں گا، بیکاز وہ ضرورت نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی، خواہ مخواہ ایک اور چیز شروع ہو جاتی ہے. بٹ اس کے بعد تو انہوں نے دوبارہ ریئیکٹ کیا ہے نا، بلکہ اٹیک کیا ہے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پورا دن لیا ہے، انہوں نے اس دن کے اندر اپنی پوزیشن ریکنسالیڈیٹ کی ہے. اینڈ آئی تھنک علی امین گنڈاپور صاحب کا جو تقریر تھی بار کونسل کے سامنے، وہ تقریر کم، وہ غصہ زیادہ تھا کہ انہوں نے بیسیکلی جواب دیا ہے کہ آپ نے مجھے بلا کے جو میرے ساتھ کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا ہے، سو بی اٹ.
اور مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ان سو مینی ورڈ دیکھیں وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا, اس میٹنگ کے اندر نہیں کہا ہوگا کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں, پھر وہ اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نہ انہوں نے یہ کہا ہونا ہے کہ آپ کے کان پہ جو نہیں رکھتی ہیں, افغانستان کی پالیسی آپ اپنے پاس رکھیں, میں جا کے اپنی اناؤنس کرنے لگاؤں, یہ بھی انہوں نے نہیں کہا ہوگا وہاں پر اس میٹنگ کے اندر. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے تو وہ کر دیا. میں اب اس کو کانٹیکسٹ میں رہ کے سمجھیے گا کہ اگر آپ کو شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس یاد ہوں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا ڈیفنس اور فورن کو وفاق کے لیے, تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو خیبر پختونخوا کی اپنی کو وزارت خارجہ بنانے کا انہوں نے تو اعلان کر دیا نا آلموسٹ. یہ تو ایکسیپٹیبل کسی کو نہیں ہوگا, کیونکہ کسی بھی اسکیم کے اندر یہ تو چیز ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کسی کے لیے بھی. اور ایز وی اسپیک میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے حالات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو چکے ہیں, بہت بٹر ہو چکے ہیں. دیکھیں لگتا ہے تو بدامی صاحب ایسے ہی ہے, بٹ آئی فیل کہ علی امین گنڈا پور صاحب وانٹس ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ, کہ یار ٹھیک ہے میرے حالات خراب ہو گئے ہیں, بٹ وائی ناٹ ٹو پٹ اپ اے فائٹ, اور میں ایک ایسی سچویشن بنا دوں جہاں اگر میں رہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کانسٹنٹ اریٹنٹ کے طور پر رہوں, لیکن اگر میں جاؤں بھی اور میرے ساتھ میں گورنر رول لگایا جائے, مجھے کیس ڈال دیا جائے, کچھ کیا جائے, تو ایٹ لیسٹ سب کو پتہ لگے کہ کیا بات ہے, علی امین گنڈا پور کتنا بہادر دلیر شخص ہے کہ وہ ٹکرا گیا جا کے آج کی تاریخ میں گورنر لگنے کا امکان کتنا زیادہ ہے. جب شہباز شریف صاحب فون کرتے ہیں گورنر کے پی کے کو, تشویش کا اظہار کرتے ہیں صوبے کی صورتحال پہ, صوبے کی, اس کا امکان, اس پہ غور ہو رہا ہے کہ آپ کی رائے میں یا آپ کی معلومات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایمرجنسی پروویژنز تو ایگزسٹ کرتی ہیں بدامی صاحب, اور جو آرٹیکل 232 ہے, صدر پاکستان کے پاس ویسے تو ٹیٹلر ہیڈ ہوتا ہے ہمارے ملک کے صدر, لیکن کچھ ڈسٹنکٹیو رائٹس ہیں. آرٹیکل 232 کی جو زبان ہے, آلدو 18ویں ترمیم کے بعد اس کے اندر اس کو تبدیل بھی کافی کیا گیا, ایک پرووائزرز ڈالے گئے اس کے اندر کہ وہ اگر کسی صوبے کے اندر لگنا ہے, اگر ایمرجنسی پروکلیم ہونی ہے تو اس کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کرے گی, لیکن ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ if he intends to or if he decides to act on his own, تو ونس وہ ایمرجنسی پروکلیم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دونوں جو ایوان ہیں ان کے سامنے رکھی جائے گی پروکلیمیشن کے 10 دن کے اندر. دیکھیے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آئین کے باہر کی چیز ہے, لیکن اس کے لیے میں دوبارہ کہوں گا بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل اور ریاستی کیپٹل درکار ہوتا ہے ایسے کسی اقدام کے لیے, جو کہ پتہ نہیں اس وقت ایکسرسائز کرنے کی موڈ میں کوئی ہے یا نہیں ہے, لیکن حالات تو خاص طور پر کل رات کی تقریر کے بعد بالکل رائپ ہیں. میرے خیال میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ سپٹمبر کے اندر مجھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے یا ان کا جو امپیکٹ ہے وہ مجھے زیادہ وہ اسرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بیکاز ڈیسپریشنز بوتھ سائڈز پر بڑھ رہی ہے. اور بہت ساری چیزیں بدامی صاحب ذہن میں رکھیے گا, یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں. اگر تحریک انصاف کے لیے